من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزول قرآن پر بآواز بلند صلوات محمد وآل محمد الحمد لله المحمود بنعمته والمعبود بقدرته والمطاع في سلطنته والمرغوب فيما عنده والمرغوب من عذاب النافذ أمره في السماء وارض الذي خلق الخلق بقدرته فميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد برادران عزیزان، پہلے تو میں آپ تمام برادران سے گزارش کروں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ جشن پڑھا نہیں جاتا، جشن سنا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت ساتھ دے گی تو انشاءاللہ میں جشن شروع کروں گا۔ بسم اللہ نعرہ حیدری۔ برادران، اللہ کا وہ رسول جو کلام کرتا ہے، نطق کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے الا وحی یوحی، یہ ایسے نہیں بولتا جب تک میں نہ کہوں۔ وہی رسول کہہ رہا ہے کہ ان الحسین، تحقیق میرا حسین، مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجاہ، اور نجات کی کشتی ہے۔ برادران، اگر کوئی انسان کسی صحرا میں چلا جائے اور اس صحرا کو سفر کرتے ایک دریا کے کنارے پر چلا جائے، جب دریا کے کنارے پر چلا جاتا ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے دریا پار کرنے کی۔ دریا پار کرنے کا سہارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سفینہ۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو۔ جب تک کشتی نہ چلے وہ پار نہیں کر سکتا دریا۔ خدا کی قسم، اسی لیے رسول نے مثال دے دی کہ میرا حسین سفینہ نجات ہے۔ اگر کوئی دنیا میں کامیاب ہو کر جنت کی طرف جانا چاہتا ہے تو حسین سے محبت کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری۔ برادران، جب رسول دنیا میں آئے تو اللہ نے دو طرف وحی نازل کی، دو جانب وحی کی، ایک رسول کی جانب، ایک جبرائیل کی جانب۔ جبرائیل کی جانب کیا وحی کی؟ کہتا ہے کہ جا مصطفیٰ کو میرا سلام دے اور کہہ دے کہ مصطفیٰ میں نے تجھے پیدا بھی کیا ہے اور اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بھی بنایا ہے۔ اور پھر جب اللہ نے یہ جبرائیل کو پیغام دیا، اس کے بعد اللہ نے کہا مصطفیٰ آپ پر میرا سلام ہو اور میں نے تجھے رحمت للعالمین بنایا۔ او مومنین، عزاداران اور برادران، یہی فرق ہے۔ جب نبی آتا ہے تو اللہ کو دو جانب وحی کرنی پڑتی ہے، اور جب حسین آتا ہے تو چار جانب وحی کرنی پڑتی ہے۔
چار جانب کس جانب؟ پہلی جانب اللہ وہی کرتا ہے کہ جبرائیل جنت والوں کو کہہ دو کہ جنت کو سجا دو، دوزخ والوں کو کہہ دو کہ دوزخ کو بجھا دو، پھر کہتا ہے جنت کی حوروں کو کہو وہ بھی سج جائیں، پھر کہتا ہے کہ جاؤ دنیا میں اور مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ، میرا سلام عرض کرنے کے بعد کہہ دو میں غفور الرحیم ہوں اور میں قدیم الاحسان ہوں، تو میں نے تیرے بیٹے کا نام حسین رکھ دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، بہت آواز کم ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ جب جنت والوں کو حکم ملا نا جنت کو سجایا جائے تو جنت والوں نے کہا میرے اللہ جنت سے پہلے سے سجی ہوئی ہے، جنت تو پہلے سے دلہن بنی ہوئی ہے، پھر کیوں سجایا جائے؟ تو آواز قدرت آئی پہلے میرے حکم سے سجی تھی، اب اس کا مالک آ گیا ہے اس کے لیے سج جائے۔ پھر کہا جہنم کو بجھایا جائے۔ برادران جب جہنم کو بجھانے کا سوال آتا ہے تو انسان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، سوال یہ آتا ہے کہ جہنم میں اللہ کا دشمن مامون بھی رہتا تھا، اللہ کا دشمن فرعون بھی رہتا تھا، شداد بھی رہتا تھا، کیا اللہ نے ان کو معاف کر دیا؟ برادران نہیں، اللہ نے ان کو معاف بھی نہیں کیا، لیکن اللہ نے کہہ دیا دنیا میں حسین آ گیا ہے تو ان کے لیے تھوڑا سا وقت کے لیے عذاب کو اٹھا لیا جائے۔ جو دشمن خدا کے لیے بھی تھوڑا سا سکون کا سبب بنے اسے حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے لیے جو رحمت للعالمین بن کر آئے اس کے دل کے سکون کو حسین کہتے ہیں۔ کون ہے حسین؟ جو آیت تطہیر کا مالک بن کر آئے، جو آیت تطہیر کی تفسیر بن کر آئے، جس کی صداقت کی گواہی آیت مبالہ دے، جس کی طہارت کی گواہی آیت تطہیر دے، وہ حسین جو دنیا میں آیا تو تمام کے لیے رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت بن کر آ گیا، اور اللہ نے کہہ دیا مصطفیٰ اب حسین آ گیا ہے تو جسے جو کچھ مانگے ان کو عطا کر دینا۔ برادران اللہ نے جب یہ پیغام پہنچوایا نا تو رسول نے بھی ایسا کام کیا۔ ایک فرشتہ ہے، فرشتہ جس کا نام ہے فطرس، کتاب نوٹ کر لینا، جنہیں مطالعہ کرنا ہوتا ہے ان کو معلوم ہوگا۔ کتاب کا نام ہے معالی السبتین الاحوال والحسن والحسین، اس میں انہوں نے علامہ مہدی مازندرانی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں ایک فرشتہ ہوتا تھا جس کا نام فطرس تھا، اس نے پرواز کی، پرواز کرتے کرتے فضا میں گیا، جب فضا میں گیا تو اس نے ایک دعویٰ کیا، کہتا ہے مثلی ہے کوئی میرے جیسا؟ اللہ نے کہا میرے سامنے تکبر، التکبر اور رضائی، تکبر تو میری چادر ہے، میرے سامنے تو تکبر کر رہا ہے۔ اللہ نے اس سے پر کھینچ لی، اللہ نے اسے جو پر دیے ہوئے تھے، جو طاقت دی ہوئی تھی، اللہ نے واپس لے لی، ایک جزیرے میں پھینک دیا۔ جب جزیرے میں پھینک دیا نا تو جب حسین دنیا میں آئے، جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے کرتے اس جزیرے سے آ گزرا جس جزیرے میں فطرس پڑا ہوا تھا، تو فطرس کی نگاہ جبرائیل پر پڑی، کہتے ہیں جبرائیل میں بھی کبھی تمہاری صفوں میں ٹھہرتا تھا، میں بھی کبھی آپ کا ہم نشین ہوا کرتا تھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ تجھے معلوم نہیں آج دنیا سجی ہوئی ہے، آج نبیوں کا سردار مسکرا رہا ہے، نبیوں کا سردار خوشی میں ہے، آپ کو معلوم نہیں؟ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں وہ آ گیا جس کے بارے میں رسول کہے گا الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے آئے میں حسین سے ہوں۔ کہتے ہیں اللہ نے نبی کو بیٹا عطا کر دیا، جی کہتا ہے کہ اگر آپ کی مہربانی ہو تو مجھے بھی ساتھ لے چلے، مجھے بھی ساتھ لے چلے۔ تو انہوں نے کہا ساتھ لے چلتے ہیں۔ جبرائیل نے اپنے پروں پر اس کو بیٹھایا، پروں پر بیٹھا کر لے چلا، جب لے چلا نا مدینے میں آئے، مدینے میں آئے پھر مکہ، جب مکہ آئے تو رسول اکرم اپنی کرسی پر بیٹھے، جب کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا نا تمام لوگ آنے لگے، بشر بھی آتے ہیں اور ملائکہ بھی آنے لگے، اپنا مرتبہ بلند کروا
فرما رہے ہیں اللہ کا رسول مجھے مرتبہ چاہیے، اللہ کا رسول مجھے اس سے افضل مرتبہ چاہیے۔ نبی تذکرہ فرما رہے ہیں، نبی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر رہے ہیں، ان کا مرتبہ بلند ہو رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ آگے بڑھا، کہتا ہے اللہ کا رسول مجھے بھی ایک آپ سے کام ہے، مجھے بھی آپ کے پاس ایک کام ہے۔ کہتے ہیں جی ہر کوئی مانگ رہا ہے، جس نے جو مانگنا ہے، میں مصطفیٰ نے کہہ دیا جس نے بھی جو مانگنا ہے میں عطا کروں گا۔ آج میرا حسین دنیا میں آ گیا تو اس وقت اس نے کہا مولا مجھے چاہیے، مجھے سے اللہ نے وہ پر واپس لے لیے تھے، وہ قوت واپس لے لی تھی جو مجھے اس نے عطا کیے تھے، تو اس کو کہو کہ مجھے پھر طاقت دے۔ اللہ نے پھر اس کو طاقت دی، اللہ نے اس کو پھر طاقت دی۔ سننا کہ طاقت کیسے ملی؟ حسین کے پنگھورے سے نبی نے کہا اس کو مس کرو۔ برادران یہاں پر سوال ہوتا ہے، نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے حسین کے ساتھ مس کر دو، نبی نے یہ کیوں کہا کہ حسین کے پنگھورے کے ساتھ مس کرو؟ برادران یہاں پر آنے والے مولویوں کو اللہ کے رسول نے جواب دیا، کوئی آ کر کہے گا کہ نبی کے بیٹے کی شفا نہیں دے سکتی، اللہ کے رسول نے بتا دیا اگر حسین سے پنگھورا بھی منسوب ہو جائے وہ شفا دے سکتا ہے تو زری بھی شفا دے سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خوشنود محمد و آل محمد صلوات۔ برادران یہ تھے جب نبی زخمی ہو تو اللہ حکم دیتا ہے جبرائیل جاؤ اپنے پر ان کے ساتھ مس کرو، شفا مل جائے گی۔ میں کہتا ہوں جب نبی زخمی ہو تو ان کو ملائکہ کے پروں سے شفا ملتی ہے، اور جب ملائکہ کے لیے کوئی بیماری بن جائے، کوئی زخم بن جائے تو وہ حسین کے پنگھورا انہیں شفا عطا کرتا ہے۔ برادران آخری بار اللہ کے رسول دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ گھر میں موجود تھے جب حسین دنیا میں آئے، دوسری روایت ہے کہ نبی سفر پر چلے گئے تھے اور سفر سے واپس آئے تو اطلاع ملی کہ اللہ نے آپ کو نواسا عطا کیا۔ بتا دو نا کہ نام کیسے رکھا حسین کا نام حسین؟ تو اس وقت رسول واپس آئے، جناب علی آئے اور جناب بطول بھی آئی، کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بیٹا عطا کیا ہے، ان کا نام معین کریں، ان کا نام رکھیں۔ تو اس وقت مسکرائے رسول، کہتے ہیں کہ یا علی آپ بھی معصوم ہیں، فاطمہ بھی معصومہ ہے، اب میری عدم موجودگی میں آپ بھی معصوم تھے، فاطمہ بھی معصومہ تھی، آپ نام معین کر دیتے۔ اس وقت جناب علی نے کہا اے اللہ کے رسول، برادران آپ کی توجہ میری جانب ہونی چاہیے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا آپ بھی معصوم ہیں یا علی، فاطمہ بھی معصومہ تھی، آپ دونوں میں سے کوئی نام رکھ دیتا۔ اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آپ نے نام معین کرنا تھا، نام معین کیوں نہیں کیا؟ آپ دونوں میں سے کوئی نام معین کر دیتا۔ اس وقت جناب رسالت امام نے کہا کہ حکم ہوا تھا کہ آپ نام رکھ دیتے۔ جناب زہرا نے فرمایا بابا علی نے مجھے کہا کہ آپ نام رکھ دو، میں نے کہا میں نام نہیں رکھوں گی کیونکہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورت محکومہ ہے، اور میں نے نام نہیں رکھنا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا یا علی آپ رکھ دیتے نام، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا تھا غلام، میں سردار کے ہوتے ہوئے غلام کیسے نام رکھتا؟ تو اس وقت رسالت امام نے جب یہ دونوں جواب سنے نا، اس وقت جناب رسالت امام نے کہا یا علی نہ آپ نام رکھتے تھے نہ فاطمہ رکھتی تھی، فاطمہ تھی تیری کنیز، وہ تیری موجودگی میں نام نہ رکھنا چاہتی تھی، اور تو تھا میرا غلام، تو میری موجودگی میں نام نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور میں بھی اللہ کا غلام ہوں، اللہ کی موجودگی میں نام میں کیسے رکھوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں کیسے نام رکھوں؟ تو اس وقت آواز قدرت ہے جبرائیل جاؤ نبی کو سلام دو، سلام کے بعد کہہ دو کہ میں قدیم الاحسان ہوں، میں اس کا نام حسین رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، برائے خوشنودی